السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے قرآن مجید کی ایک ایسی حقیقت پر مبنی ایمان کو زندہ کر دینے والی کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ ہے اصحاب کہف کی کہانی۔ ایسے نوجوانوں کی داستان جو اپنے رب کے سچے ایمان پر قائم رہے اور اللہ نے انہیں ایک ایسے معجزے کا حصہ بنا دیا جسے صدیوں بعد بھی انسان حیرت سے سنتے ہیں۔ آئیے اس عظیم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شہر سے جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا اسے سزا دیتا اور قید کرتا یا اسے جان سے مار دیتا۔ اسی شہر میں چند نوجوان تھے، دل کے نرم تھے، ایمان کے روشن، حق کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ باطل کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن ان کے دل نے گواہی دی کہ اللہ ہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ نوجوان خاموش نہیں رہ سکے۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اگر سچ کے راستے پر چلنے کی سزا بھی ملتی ہے تب بھی ہم حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو گرفتار کرو، لیکن وہ اللہ کی مدد سے بچ نکلے۔ یہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ دل میں خوف بھی تھا مگر یقین بھی تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ انہیں ایک سہارا ملا، پہاڑ کے اندر کھلا ہوا ایک غار۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ رب کی طرف سے آسانی کی امید کرتے ہوئے اس غار میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ غار میں داخل ہوئے، آرام سے بیٹھے اور تھکن سے نیند میں چلے گئے۔ لیکن یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے معجزاتی نیند تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ 309 سال سوچیے، ایک پوری نسل بدل گئی اور پھر دوسری دنیا بھی بدل گئی، بادشاہتیں بدل گئی، لیکن اصحاب کہف اس غار میں ایسے ہی تھے جیسے نیند میں ایک لمحہ گزرا ہو۔ اللہ نے ان کی حفاظت خود فرمائی۔ سورج کی روشنی غار میں اس زاویے سے داخل ہوتی کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ کروٹیں بدلتے رہتے تاکہ جسم بے حس نہ ہو جائے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر لیٹا ہوا تھا، جیسے پہرہ داری کر رہا ہو۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر کوئی دیکھتا تو خوف سے بھاگ جاتا، کیونکہ وہ سوتے بھی تھے اور زندہ بھی، اللہ کا قائم کرتا ایک زندہ معجزہ۔ ناظرین، 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگایا۔ جب وہ اٹھے تو آپس میں بات کرنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن، کسی نے کہا یا آدھا دن۔ انہیں حقیقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے سوچا شہر سے کھانا لے آئیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی میں سے ایک کو چاندی کے چند سکے دے کر بھیجا۔ انہوں نے اسے نصیحت کی، دھیان سے جانا، اگر بادشاہ کے سپاہیوں کو پتہ چلا کہ ہم ایمان والے ہیں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ظالم بادشاہ تو صدیوں سے مر چکا تھا۔ جب وہ نوجوان شہر میں داخل ہوا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ لوگوں کا لبادہ، زبان، مارکیٹیں، روایات سب مختلف تھیں۔ اس نے جب چاندی کے سکے نکالے تو دکاندار حیران ہو گیا۔ یہ سکے تو کئی سو سال پرانے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، حکمران کو خبر دی گئی، عالم آئے، تب پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا قصہ صدیوں سے کتابوں میں تھا، اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ نے لمبی نیند میں محفوظ رکھا تھا۔ یہ خبر پھیل گئی، قوم حیران رہ گئی، لوگ اپنے رب کی قدرت دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ اور پھر اللہ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ اپنی رحمت میں لے لیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اصحاب کہف کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے راستے پر چلنے والے تنہا نہیں ہوتے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے ثبوتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو صدیوں بعد جگایا، وہ قیامت کے دن سب انسانوں کو بھی ایسے ہی زندہ کرے گا۔ تو ناظرین، اصحاب کہف ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچ کبھی پرانا نہیں ہوتا اور ایمان کبھی کمزور نہیں پڑتا اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اگر آپ کو بھی یہ حقیقی قرآنی واقعہ پسند آیا ہو تو بتائیے گا، اگلی اور کوئی نئی قرآنی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔